السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا جو چل رہا ہے سلسلہ صحیح البخاری، ہم پہلی حدیث کی وضاحت کی طرف جو ہے وہ رواں ہیں۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب بعض عوام کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، جیسا کہ پیچھے میں نے تعارف صحیح البخاری میں تمام باتیں ذکر کی تھیں کہ بعض اوقات امام بخاری باب کیسے قائم کرتے ہیں، درجۃ الباب میں روایت کیسے ذکر کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کی باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ اس حدیث کے ترجمہ باب کے ساتھ مناسبت کے متعلق علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو اگر تو یعنی کہ اس باب کا ہم لفظ الگ ہو جائے، تو یعنی کہ اگر صرف ہم اس کو بابن کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت عظیم الشان باب، یعنی کہ بعض اوقات امام بخاری صرف بابن ذکر کرتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل اس کے موقع پہ آئے گی۔ تو لیکن اگر کہتے ہیں کہ بابن کو اگر اضافے کے ساتھ ہم پڑھیں، تو اضافت کے ساتھ یعنی کہ بعد واللفظ لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو پھر یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی ابتدا کیسی ہوئی۔ یعنی کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وحی کس لیے آئی، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو یعنی کہ یہ اس کو ہم سوالیہ انداز میں کس وحی کی، جبکہ اس کا معنی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، جبکہ اگر اس کو اضافت کے ساتھ پڑھیں گے اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وحی کی غرض و غایت کیا ہے، وحی کیوں نازل کی گئی، تو اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 71 میں ذکر کر دیا کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اس عمل کی اور اس وحی کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے، مخلصین لہ الدین۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، یعنی کہ کتاب بدء الوحی کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ باب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کی جو ہے وہ رائے ہے، لیکن جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ذرا اس سے مختلف ہے۔ باب ہے کتاب بدء الوحی، اور جبکہ باب ہے کیف کان بدء الوحی، تو وہ کہتے ہیں کہ باب کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ صرف اس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، کتاب بدء الوحی کے ساتھ ہے۔ اس لیے اسماعیلی رحمہ اللہ نے اس مستخرج میں اس حدیث کو باب سے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی کہ باب ذکر کرنے سے قبل امام اسماعیلی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور خطابی رحمہ اللہ نے بھی اس کی شرح جو ہے اس سے پہلے ہی اس کو بیان کیا، یعنی کہ ان کے نزدیک اس حدیث کا باب کیف کان بدء الوحی کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ کتاب بدء الوحی کے ساتھ ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے اس حدیث کو لانے کا، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد جو ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص پر مبنی ہے، یعنی کہ اس حدیث کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ نیتوں کو خالص کر لیں۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو ترجمہ الباب میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ وحی کی جو غرض و غایت ہے وہ اخلاص ہے۔ اب اس حدیث کو اس لیے لائے کیونکہ اس حدیث سے اس کی ابتدا اس لیے کی کیونکہ اللہ کے نبی کی اوپر نازل ہونے والے دین کا مقصد اخلاص ہے، تو امام بخاری کی یہ کتاب لکھنے کا مقصد بھی اخلاص ہی ہے، تو اس لیے کتاب بدء الوحی میں باب کیف کان بدء الوحی کے تحت یہ انما الاعمال والی روایت امام بخاری نے ذکر کی۔ تو اب اس حدیث بعض نے کہا کہ حدیث کا تعلق مذکورہ آیت سے ہے، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات کا حکم تمام انبیاء اکرام کو ہوا تھا، تو اب بعض نے اس کا تعلق آیت کریمہ سے منسلک کیا ہے،
اور جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد جو تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ اب اس حدیث میں ایک اور جو اعتراض معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیوں کیا ہے، تو بعد الوحی میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بخاری نے یہ کتاب حدیث و سنت کی وحی کو جمع کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ حدیث اور سنت ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنت اور ایک ہے حدیث۔ سنت ہمیں حدیث سے ملتی ہے، تو یعنی کہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ کتاب حدیث و سنت کی وحی کو جمع کر دی۔ ایک میں کتاب ہے، کتاب بعد الوحی، اور ایک ہے باب کیف کان بعد الوحی، تو اس میں سنت ہے، اس میں حدیث ہے، تو حدیث اور سنت کو جمع کرنے کے لیے امام بخاری نے اس حدیث کو جمع کر دیا۔ بعض علماء کرام نے یہ نقطہ بھی ذکر کیا ہے، اس سے اختلاف بھی ممکن ہے، نقطہ ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ روایت غریب ہے، اور جبکہ امام بخاری نے جو آخری روایت ذکر کی ہے اس کے صحیح البخاری میں وہ بھی غریب ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی روایت جو ہے وہ بھی غریب ہے۔ تو پہلی روایت بھی غریب، آخری روایت بھی غریب، تو غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سند میں ایک راوی جو ہے وہ بیان کرنے والا ہو، کسی سند میں کسی ایک طبقہ میں ایک راوی رہ گیا ہو، تو یہ غریب روایت ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے اشارہ کیا ہے ان دو روایتوں کو ابتدا اور انتہا پر غریب روایت ذکر کر کے امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ غرابت کی حالت میں شروع ہوا اور آخر کار بھی غریب ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث بھی آتی ہے کہ بعد الاسلام غریباً سیعود کما بدا، اسلام جو ہے وہ غربت سے شروع ہوا ہے اور وہ لوٹ جائے گا غربت کی طرف۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری اور بعض علماء نے امام بخاری کی اس حدیث کو اور آخری حدیث کو غریب لانے کا نقطہ بیان کیا ہے، یعنی کہ اس حدیث کو پہلے ذکر کیوں کیا اور کلمتانی اور حبیبتان روایت کو آخر میں کیوں ذکر کیا۔ اب اس حدیث سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا تعلق باب کے ساتھ بھی ہے، اور بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو محیط وحی بنایا اور آپ کے دل میں خلوت کو محبوب بنا دیا، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث ذکر کی وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق باب کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ باب ہے کیف کان بعد الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے اللہ کے نبی کو چن لیا۔ اللہ کے نبی تھے پہلے بھی، لیکن وحی کا آغاز ایک مخصوص عمر میں 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا تعلق باب کے ساتھ بھی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوفات ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے بھی صحبت کو ترک کر کے غار حرا میں خلوت اختیار کر لی، اور خلوت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے لیے منتخب کر لیا، تو اس لیے اس حدیث کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، تو بعض نے اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ظاہر کیا۔ خیر یہ علماء کی توجیحات ہیں، اقوال ہیں، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق باب کے ساتھ ہی ہے اور دیگر کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، کیونکہ اصل چیز اس میں نبوت وہبی ہوتی ہے کہ کسبی ہوتی ہے۔ اب وہبی اور کسبی کا مطلب کیا ہے؟ وہبی وہ ہے کہ جو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے چیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہبی چیز ہے، اور کسبی چیز یہ ہے کہ انسان اس کو خود جو ہے وہ ایجاد کر لے، اس کو خود بنا لے، خود اس بندے کے پاس اس چیز کا اختیار ہو۔ تو یہ بات ہے کہ کیا یہ نبوت وہبی ہے کہ کسبی ہے؟ اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ نبوت جو ہے وہ وہبی ہے۔ بعض فلسفیوں اور بعض صوفیوں کی رائے ہے کہ نبوت کسبی چیز ہے۔ ان کے ہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان
کوئی زندگی میں ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی خاصہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ یعنی کہ وہ کسبی ہوئی، کیونکہ انسان کے اعمال کرنے کی وجہ سے اس کو وہ خاصہ ملا۔ تو جبکہ یہ بعض فلاسفیوں کا قول ہے، جبکہ میں نے یہ بات کر دی کہ اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ نبوت جو ہے وہ وہبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، اس سے پہلے نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کے نبی پر ختم نبوت کا سلسلہ یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ملعون ہے، کافر ہے، اور اس کو مرتد بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ قادیانی ہیں۔ یہ قادیانی خود کو چاہے احمدی کہیں، خود کو چاہے وہ لاہوری گروپ کہیں، خود کو چاہے جیسا بھی کہیں، وہ مرتد ہیں، کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ کے نبی پر بند ہو گیا ہے۔ تو اور یہ وہابی چیز ہے، عطائی کسبی چیز نہیں ہے، اس کو ہم خود سے کریٹ نہیں کر سکتے نا۔ بعض فلاسفیوں اور صوفیوں کا قول ہے کہ ہم کوئی انسان جو ہے وہ 10 سال اللہ کی عبادت کرے تو وہ اس کو ایک خاصہ مل جاتا ہے، اس کو کوئی ایک نام کے طور پہ اس کے اختیار میں کوئی چیز دے دی جاتی ہے، تو وہ انسان کے اعمال ہی کی بیس پہ وہ جو وجہ ہے، وہ کوئی عمل ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نبوت جو ہے وہ انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بڑے سے بڑا ولی، متقی، پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے اور کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی کافر ہیں، اور دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں گے قادیانی کافر ہی ہوں گے۔ ان سے ہماری دوستیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، ان سے روابط بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جو نبی کی نبوت کے دشمن ہو وہ انسانوں اور مسلمانوں کی کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو باقی اس حدیث میں نبوت، اعمال اور ہجرت جو ہے وہ چیز بیان کی گئی۔ اگر تو ہجرت انسان کی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اس کے رسول کے لیے ہے، نیک اعمال کے لیے ہے، جیسے کہ لوگوں نے مکہ سے، مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی کہ مکہ سے دارالمدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، تو ہجرت اللہ کے لیے تھی، اس کا اجر بھی ملے گا۔ اس طرح انسان کسی ایک بستی میں رہتا ہے، لوگ اس پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو وہ اس بستی سے ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پہ اس کو سکون نہیں ہے، لائف جو ہے وہ انجوائبل نہیں ہے، تو وہ انسان اس کو وہ ٹرانسفر کہیں اور کروا لیتا ہے۔ تو وہ ہجرت بھی گویا کہ انسان کی اپنی عبادات کو صحیح معنوں میں ادائیگی کرنے کے لیے ہے، تو یقیناً اس کا اجر بھی ملے گا۔ اگر دنیا کے حصول کے لیے کوئی ہجرت کی گئی، ہجرت سے مراد یہ کسی دنیاوی کام کے لیے انسان نے محنت کی، تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی تمام عبادات، معاملات کی نیتوں کو درست کریں، انشاءاللہ نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔